میں جاب کر رہا تھا اور میں میکینیکل گریجویٹ ہوں. گریجویشن کے بعد کافی عرصہ جو ہے نا جاب لیس رہا تھا. پھر میں نے فیلڈ چینج کی, میں سیفٹی کی طرف آ گیا تھا. ادھر جاب سیکیورٹی ایسے نہیں تھی کیونکہ کرونا کے بعد سے نا ورک فرام ہوم کافی زیادہ ہو رہا تھا. تو اس وقت میں نے پھر دیکھنا شروع کیا اور ایونیوز کو ایکسپلور کرنا شروع کیا کہ کس طرح سے ارننگ کی جا سکتی ہے. سر ثاقب اظہر صاحب کی ایک ویڈیو پہ لینڈ ہوا جس میں وہ بتا رہے تھے کہ پاکستان میں ای کامرس کا اچھا خاصا بزنس ہے. ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ میری ماشاء اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ میں اس وقت $1000 منتھلی پہ بیٹھا ہوا ہوں. ای کامرس کی فیلڈ میں آنے کے لیے سب سے ضروری جو چیز ہے وہ آپ کی انگلش پہ کمانڈ ہونا لازمی ہے. السلام علیکم ناظرین، سیریز آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ علی رحمان خالد حاضر خدمت ہے. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ایک ورچوئل اسسٹنٹ ہیں. ہم ان سے جانیں گے کہ وہ کون سے سکلز ہیں، آئی ٹی سکلز، کمپیوٹر سکلز اور کمیونیکیشن سکلز، جن کو سیکھ کے اگر آپ بھی ای کامرس کی فیلڈ میں آئیں اور ایک ورچوئل اسسٹنٹ کے طور پہ کام کریں تو آپ بھی ماہانہ $1,00,000 یا $1.5 lakh کما سکتے ہیں. آئیے ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں. بہت بہت شکریہ عتیق الحسن صاحب آپ کی تشریف آوری کا. سر سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ جاب کر رہے تھے اور آپ کی ایک اچھی سیلری بھی تھی، آپ ای کامرس کی طرف کب، کیوں اور کیسے آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جاب کر رہا تھا اور میں میکینیکل گریجویٹ ہوں. لیکن اس کے بعد نا گریجویشن کے بعد کافی عرصہ جو ہے نا جاب لیس رہا تھا اور پھر میں نے فیلڈ چینج کی, میں سیفٹی کی طرف آ گیا تھا. پھر سیفٹی میں یہ تھا کہ مڈل ایسٹ چلے جاؤ, ادھر کافی اسکوپ ہے اس کا. ادھر جانے کا میرا اتنا موڈ نہیں تھا کیونکہ مڈل ایسٹ جو ہے میرے ٹیمپرامنٹ کے حساب سے نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو میں نے پاکستان میں اس کے حساب سے جابس دیکھنا شروع کی. تو پھر یہ ایک نیشنل ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب میری ہو گئی ایز اے سیفٹی سپروائزر. تو ادھر جاب سیکیورٹی ایسے نہیں تھی کیونکہ کرونا کے بعد سے نا ورک فرام ہوم کافی زیادہ ہو رہا تھا اور کافی زیادہ جو ہے نا وہ جاب سے لوگ نکال رہے تھے وہ لوگ, کیونکہ مینیج نہیں کر سک رہے تھے وہ. تو اس وقت میں نے پھر دیکھنا شروع کیا اور ایونیوز کو ایکسپلور کرنا شروع کیا کہ کس طرح سے ارننگ کی جا سکتی ہے. تو اس میں پھر ایک سر ثاقب اظہر صاحب کی ایک ویڈیو پہ لینڈ ہوا جس میں وہ بتا رہے تھے کہ پاکستان میں ای کامرس کا اچھا خاصا بزنس ہے اور اچھا خاصا پوٹینشیل ہے. تو پھر ان کو میں نے فالو کرنا شروع کیا, تو پھر اس طرح سے میری جرنی سٹارٹ ہوئی. سر آپ اس وقت ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ کتنی ارننگ کر رہے ہیں؟ ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ میری ماشاء اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ میں اس وقت $1000 منتھلی پہ بیٹھا ہوا ہوں. وہ تقریباً پاکستانی میرے خیال سے 150,000 بن جاتے ہیں. تو یہ ارننگز ہیں میری. سر آپ نے جب یہ کام سیکھا اس وقت آپ کو سب سے زیادہ مشکل کہاں پہ پیش آئی؟ اچھا, یہ کام میں نے جب شروع کیا اس وقت جاب ہی کر رہا تھا, تو سب سے زیادہ مسئلہ جو ہوا تھا وہ صرف ٹائم مینجمنٹ کا ہوا تھا, کیونکہ وہ شفٹ سسٹمز ہوتے ہیں, وہ شفٹ روٹیٹ بھی ہوتی رہتی ہیں, کبھی ارلی چلی جاتی ہیں, کبھی نائٹ آ جاتی ہیں. شفٹ سسٹم میں یہ ٹائم مینجمنٹ کا کافی ایشو ہوا تھا. پھر وہ اس طرح پھر میں کرتے نا 1-2 ویڈیوز کرتے پھر میں نے اس طرح مینیج کرنا شروع کیا. اس طرح میں نے کورس پورا کیا تھا EVS کا. سر جو لوگ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں کیا کیا سکلز ان کے پاس ہونے چاہیے کہ جب وہ ای کامرس کی فیلڈ میں آئیں تو وہ اپنا کام بہترین انداز میں کر سکیں؟ اچھا, ای کامرس کی فیلڈ میں آنے کے لیے سب سے ضروری جو چیز ہے وہ آپ کی انگلش پہ کمانڈ ہونا لازمی ہے, کیونکہ آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے کافی انگلش لوگوں سے, کیونکہ زیادہ تر کام وہ ہوتا ہے کہ ابراڈ مل رہا ہوتا ہے اور ٹائم زون کا کافی زیادہ ڈفرینس ہوتا ہے. US اور UK میں ظاہری بات ہے کلائنٹس ہمیں وہاں پہ ملتی ہیں ایز اے VA پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو انگلش میں کمانڈ زیادہ ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ آپ کو آپ کی فیلڈ کی نالج ضرور ہونی چاہیے. اگر آپ VA ہیں نا تو پھر اگر Amazon کے بھی ہیں یا eBay کے بھی ہیں یا جس چیز کے بھی ہیں, آپ کو اس چیز کی نالج ضرور ہونی چاہیے. سر زیادہ تر جو آپ کا کمیونیکیشن ہوتا ہے وہ میسیجز پہ ہوتا ہے یا کالس پہ ہوتا ہے؟ اچھا, میرا جو کلائنٹ ہے میں اس سے ویکلی کالس بھی کرتا ہوں, ہماری ویکلی چیٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور واٹس ایپ تو ہمارا ایز اے ایزی مین آف کمیونیکیشن ہے. جب بھی جون سے بھی اپڈیٹ ہو وہ ہمیں لازمی مل جاتی ہے. وہ واٹس ایپ ٹیکسٹ کے تھرو بھی ہوتی ہے اور پھر گوگل میٹ کے ذریعے بھی ویکلی ہوتی رہتی ہے. سر ایک ورچوئل اسسٹنٹ کو کون سے کمپیوٹر سکلز جو ہے ان پہ کام کرنا چاہیے؟ اچھا, کمپیوٹر پہ کمانڈ بہت اچھی زیادہ ضروری بات ہے, اور
ورڈ اور گوگل شیٹ ان پہ کمانڈ بہت زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے نا وہ آپ کی وی اے کا ایز اے کور ہے، کیونکہ آپ نے ڈیٹا مینیج کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ڈیٹا اگر مینیج کرنا ہوگا وہ آئے گا آپ کو، اور ان پٹ کرنا آئے گا گوگل شیٹ وغیرہ میں، اگر آپ کو یوز کرنا ہوگا آتا ہوگا، اگر آپ کو فارمولاز یوز کرنے آتے ہوں گے تو پھر ڈیٹا مینیج کرنا کافی آسان ہو جاتا ہے۔ سر اس سارے سفر میں وہ کون لوگ تھے جو آپ کی انسپائریشن رہے اور جنہوں نے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ آپ ای کامرس میں آئیں اور کام کریں؟ اس سارے سفر میں سب سے زیادہ کریڈٹ سر ثاقب اظہر کو دینا چاہوں گا، اور کیونکہ ان کا جو ویژن تھا پاکستان کو انیبل کرنے کا، انہوں نے بہت اچھی طرح اس ویژن کو پورا کیا ہے، وہ سب سے بڑی موٹیویشن تھی میرے، اور پھر ان کی ظاہری بات ہے سر قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ کولیبریشن ہو گئی، وہ پھر جو ایک ینگ نسل جو ہے نا اس کو موٹیویٹ کرنے کا کام اور پھر ان کو انیبل کرنے کا کام، وہ دونوں حضرات بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، جو ابھی اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں اور اس انٹرویو کو دیکھ رہے ہیں، آپ انہیں کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کس طرح سے آئیں؟ سب سے پہلے تو آپ یہ کہ آپ کو امیزون سے یا جس چیز سے بھی آپ نے وی اے بننا ہے، آپ نے جس چیز میں بھی آنا ہے، آپ سب سے پہلے اس کی نالج گیدر کریں۔ میں نے بہت صحیح دیکھا ہے کہ لوگ جیسے ریورس آسن کٹ کے سریبو یوز کرنا سیکھ لیتے ہیں تو پھر اس کی گگ بنا دیتے ہیں جا کے، لسٹنگ آپٹیمائزیشن کرنا سیکھ لیتے ہیں تو اس کی گگ بنا دیتے جا کے۔ میرے خیال سے کہ سب سے پہلے سارا کچھ سیکھیں۔ آپ نے وی اے کر لیے تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ وی اے بن گئے ہیں، آپ کو پھر پرائیویٹ لیبل کا بھی کورس کرنا پڑے گا، آپ کو پھر ہول سیل کا بھی کرنا پڑے گا، آپ کو ڈراپ شپنگ کا بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ساری چیزیں امیزون سے ریلیٹڈ ہیں۔ آپ کو کلائنٹ کسی چیز کا بھی مل سکتا ہے، کسی فیلڈ کا بھی مل سکتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ آپ کو اپنی فیلڈ کی نالج لازمی ہونی چاہیے۔ سر ایک عام بندے کو جو بھی کہیں پہ جاب کر رہا ہے یا کوئی کام کر رہا ہے، وہ اگر ای کامرس کی طرف آنا چاہتا ہے تو ورچوئل اسسٹنٹ بننے میں اسے کتنا وقت درکار ہے؟ ورچوئل اسسٹنٹ بننے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ نے، کیونکہ ایک دفعہ سے آپ کو ایک دفعہ ویڈیوز دیکھنے سے آپ کو یہ بالکل بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو بن گئے آپ ورچوئل اسسٹنٹ۔ آپ کو ویڈیوز بار بار دیکھنی پڑیں گی، اور اس میں کم سے کم میں اگر کہہ سکتا ہوں تو 3 to 3.5 منتھس لگ جاتے ہیں اگر آپ کو پوری ویڈیوز 2 times دیکھنی ہے اور ایک اچھی طرح کا وی اے بننا ہے آپ نے، تو اتنا ٹائم لگ جاتا ہے۔ سر صرف ای وی ایس کی ویڈیوز دیکھنا کافی ہیں یا کسی سے مینٹورشپ لینا یا اس کو بوٹ کیمپ کو جوائن کرنا بہت ضروری ہے؟ دیکھیں ای وی ایس کی ویڈیوز دیکھنا لازمی ہے، ٹھیک ہے، اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، اور مینٹورشپ لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ مینٹورشپ کے بغیر اور بوٹ کیمپ جوائن کیے بغیر آپ جسے کہتے ہیں نا کہ چانس نہیں ہے آپ کا اتنا سکسیزفل ہونے کا، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو سے ظاہری بات آپ کو نالج وہاں سے ملے گی۔ مینٹورشپ یہ ہوگا کہ آپ کو اس نالج کو پالش کرنے کا، جسے کہتے ہیں نا پالش کرنے کا، وہ ملے گا، طریقہ ملے گا۔ سر چونکہ یہ فیلڈ ٹوٹلی پریکٹیکل ہے، تو جو لوگ اس فیلڈ میں شروع میں آتے ہیں یا آنا چاہتے ہیں، کسی دوست سے سنتے ہیں یا فیس بک پہ دیکھتے ہیں، ان کو اس کے آگے کوئی راستہ نظر نہیں آتا، ان کو سمجھ نہیں آتی ہم اس کو لرن کیسے کریں، ان کو آپ کیسے گائیڈ کریں گے؟ اگر لرن کرنا ہے نا، اگر جن کو کوئی راستہ سمجھ نہیں آ رہا تو سب سے پہلے انیبلرز سٹارٹ کی ویڈیوز دیکھیں ان کو، پھر ان کو ایک ڈائریکشن مل جاتی ہے سر ثاقب اظہر صاحب کو سن کے، پھر اس کے بعد سے وہ روڈ میپ پورا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو پتہ چلتا جاتا ہے کہ اب آپ نے کہاں پہ جانا ہے اور کس طرف آپ کی پوٹینشیل ہے اور کس طرف آپ کا رجحان ہے، وہ پھر ویڈیوز دیکھ کے آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ آپ نے کس طرف جا سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ عتیق الحسن صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ ناظرین مجھے امید ہے کہ جو لوگ ای کامرس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ورچوئل اسسٹنٹ کے کورس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ای وی ایس کی ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔